بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. اولئک علی ھدی من ربہم أولئك اولئک علی على ھدی من ربہم هدى من ربهم واولئک وأولئك هم المفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ شمس الاسلام۔ مجھے 2.5 سال کی عمر میں ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں، اور پھر علاج کے سلسلے میں والدین یہاں لے آئے، اور تب سے جو ہے نا مطلب ہم یہی ہیں۔ علاج کا ہونا نہ ہونا وہ میرے اللہ کی مرضی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنا دیا کہ آج الحمدللہ میں معاشرے میں سروائیو کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مزید استقامت دے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ میں نے BA عصری تعلیم حاصل کی ہے اور حفظ کیا ہے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ 4 درجے جس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور دینی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو وہ الحمدللہ پڑھا ہے۔ میں شروع سے اچھرے میں رہا ہوں، اور اچھرے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دلائی، قرآن پاک پڑھا، اور یہیں پر ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی فیملیاں دی کہ جن کے گھروں میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اور وہ فیملیز میرا بہت کیئر کرتی ہیں، بہت میرا خیال رکھتے ہیں، اور ہر قسم کا تعاون میرے ساتھ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی ڈسیبلٹی کو الحمدللہ کمزوری نہیں بننے دیا۔ بہت سے ڈسیبل لوگ اللہ معاف فرمائے بھیک مانگ رہے ہیں یا غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یا دوسرے مسئلے مسائل میں، الحمدللہ میرے ماں باپ نے اور میرے بہن بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور انہوں نے تعلیم دلائی، قرآن پاک اللہ نے دیا، اور آج الحمدللہ میں معاشرے میں اپنا ایک باعزت روزگار کما رہا ہوں اور بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ اور میرے اپنے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور الحمدللہ تینوں زیر تعلیم ہیں۔ یومئذ حضور کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو الحمدللہ میں تو اس کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، حالانکہ میرے پاس عصری تعلیم بھی ہے اور دوسرے بچوں کی میرے پاس آفرز بھی ہیں، لیکن میں نے ان کو ترجیح نہیں دی، میں نے قرآن پاک کو ہی ترجیح دی، اور الحمدللہ الحمد سے لے کے والناس تک کوئی نہ کوئی بچہ کہیں نہ کہیں پڑھ رہا ہے، تو جس سے جو ہے نا ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور بچے جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے تو وہ بھی یہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اطمینان اور تسلی بخش الحمدللہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ استاد کو ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اور استاد خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ بچہ پڑھ گیا ہے، اور یہ میرا بچہ چل پڑا ہے۔ کم سے کم ماشاءاللہ قرآن پاک میں تو ایک بچہ چل بھی پڑے، کمپلیٹ کرنا تو ماشاءاللہ بڑی بات ہے، چل بھی پڑے تو دل کو بہت تسلی ہوتی ہے کہ اب الحمدللہ یہ چل پڑا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کمپلیٹ بھی کرے گا۔ فیروز پور روڈ 111 فیروز پور روڈ، یہ شیل کا پمپ اس کے ساتھ جو ہے PSRD ادارہ ہے جو معذور بچوں کا جو ہے نا معذور بچوں کے لیے کام کرتا ہے، اس میں ان کا تعلیمی شعبہ بھی ہے، اور میڈیکل کے حوالے سے بھی وہ دیکھتے ہیں، اور جن بچوں کو فزیو تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے تو بریک ٹائم میں ان کو وہ فزیو تھیراپی بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا تو چونکہ مادر علمی ہے تو اس لیے ہمارے لیے تو وہ بہت قابل احترام ہے۔ مجھے کئی جگہ سیکریٹریٹ میں نے ڈاکومنٹس دیے تھے، ان کا ڈائری نمبر شاید آج بھی میرے پاس پڑا ہو، اس کے علاوہ 1-2 جگہ پر اور دیے تھے، لیکن اس میں پھر کوئی اتنا نہیں ہوا۔ اس دوران میں قرآن پاک پڑھ چکا تھا اور حفظ ہو گیا تھا الحمدللہ، تو ہمارے قاری صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا مجھے کچھ بچے دیے، اور بس وہاں سے وہ پھر میرا ایک سلسلہ کیریئر کی شکل میں اختیار کر گیا، اور میں وہ اسی کو پھر اپنا کیریئر بنا لیا۔ مقطعات یعنی بڑی مد، دیکھیں جی انسان ہے کمزور اور احساس کمتری یا یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں،
لیکن الحمدللہ میرے ماں باپ کو اللہ نے توفیق دی, انہوں نے مجھے تعلیم دلائی, قرآن دلایا, تو اس سے الحمدللہ مجھ میں یہ چیز جو ہے نا یہ پیدا ہوئی کہ میں خود کو کفیل سمجھنے لگ گیا. اور الحمدللہ چونکہ میں نے دیکھا کہ میں بھی ایک نارمل معاشرے کی طرح سروائیو کر رہا ہوں, تو الحمدللہ کبھی احساس کمتری کی طرف میں نہیں گیا الحمدللہ. 2005 میں عمرے پر گیا تھا اور پھر حج کے لیے رک گیا تھا, تو الحمدللہ وہ وقت اور وہ نظارے اور وہ ماحول وہ نہیں مجھ سے بھولتا. وہ بہت ایک خوبصورت تجربہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں مدد کی, اور الحمدللہ وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں متاثر کن وقت تھا. ایشاتن, یہ ماشاءاللہ اس کو 10 سال ہو گئے میرے پاس. 2011 میں آئی تھی یہ میرے پاس. اس سے پہلے میرے پاس ٹرائی سائیکل ہوتی تھی, اور گھر کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ویل چیئر یوز کرتے ہیں ہم واش روم وغیرہ جانے کے لیے, دوسرے کمرے میں سے تیسرے کمرے میں جانے کے لیے, اور گھر کے سے باہر میں ٹرائی سائیکل یوز کرتا تھا. اسکول بھی میں نے جتنی دیر پڑھا میں ٹرائی سائیکل پہ ہی آیا جایا کرتا تھا. یہ بھی ایک قرآن کا میں تحفہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سہولت والی جو ہے نا اسکوٹی دے دی کہ جس سے میں اب بآسانی موو کر رہا ہوں اور اپنے مقام تک بآسانی پہنچ جاتا ہوں. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا انعام اور قرآن کا تحفہ ہے جو اللہ نے دیا ہے, اور جنہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے, اور ہمارے بھائی صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. 40 کلومیٹر پر چارجنگ اس کی جو ہے نا مطلب کیپیسٹی ہے, اور اگر چارج کم بھی ہو جائے تو رکتی نہیں ہے, سپیڈ سلو ہو جاتی ہے, بس رکتی نہیں ہے. یعنی الحمدللہ میں نے جہاں جانا ہو تو وہاں تک میں پہنچ جاتا ہوں. اور چونکہ ویسے بھی اس علاقے میں میری ایک پہچان ہے, الحمدللہ میری جام پال ہے, تو اگر کہیں کسی کی ضرورت پڑ بھی جائے تو الحمدللہ جس کو بھی آواز دی ہے تو انہوں نے جو ہے نا ہنسی خوشی میری کوئی بھی ہیلپ ہو وہ کی ہے الحمدللہ. علاقے کے لوگ تو ظاہر ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, اور میری تو جام پال ہے اور میرا تو علاقہ ہے. اور بالکل یعنی اگر ہم لاہور سے کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں تو جب جو ہی ہم لاہور میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنے گھر آ گئے ہیں, اور اچھرا میں انٹر ہوں تو پھر تو فیلنگز ہی اور ہو جاتی ہیں. ہمارے اچھرے کی تو اور باتیں ہیں ماشاءاللہ. اور اگر ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ اگر پاکستان کو لاہور پاکستان کے دل لاہور کو کہا جاتا ہے تو لاہور کا دل اچھرا ہے, اور اچھرے کے دل کون ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ, اچھرے کے دل آپ اور میں. یہ اچھرا کے پیج کے اچھرا کی باتیں کے پیج کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ میرا اپنا مکان نہیں ہے, اور خواہش ہے کہ میں اپنا ایک مناسب سا مکان یا کوئی پلاٹ کا سلسلہ ہو جائے کہ جس میں میں آنے والے وقتوں میں وہیں بچوں کو گھر میں بچوں کو پڑھا دیا کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو میرا اسٹیمنا ہے اور تھوڑا سا موو کر لیتا ہوں تو آگے جا کے جو ہے نا یہ مشکلات میرے لیے بڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سر چھپانے کا کوئی ذریعہ سلسلہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پیغام تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد اور ایمان مضبوط رکھیں. کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے تو اس میں مطلب بجائے پریشان ہونے کے بجائے اس مشکل کو حاوی اپنے اوپر کرنے کے اللہ سے مدد مانگے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آسانی پیدا فرمائیں گے. جی ناظرین, تو آج آپ نے قاری شمس الاسلام کی ایک بڑی موٹیویشنل اور ہمت والی کہانی سنی کہ کیسے انہوں نے تکلیفات اور اپنی تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کی, اور ایک معاشرے کے ایک باہمت اور ایک اہم رکن کی حیثیت سے اپنے اعمال کو سر انجام دے رہے ہیں. اس موٹیویشنل سٹوری کی ہم جتنی بھی تعریف کریں ان کی وہ کم ہے, اور ایک خراج تحسین ہم پیش کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ نے یہ سٹوری کی ہے. تو قاری شمس الاسلام صاحب قرآن کے معلم ہیں, تو جنہوں نے اس علاقے کے حوالے سے ہم بات کریں گے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا ہو تو ہم یہ ان کا نمبر دے رہے ہیں, آپ ان سے ضرور استفادہ کریں. شکریہ آپ سب کا.